میری شادی کو ابھی 2 مہینے گزرے تھے۔ ان 2 مہینوں کے دوران میں نے جو بھی چیز اپنے شوہر سے مانگی وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ بھائی سے پوچھ کر لاتا ہوں۔ ہر چیز میں میرے شوہر اپنے بڑے بھائی کی اجازت لیتے تھے۔ میرا دیور میرے شوہر سے بڑا تھا لیکن اب تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تمہارے بھائی نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو میرا شوہر کہنے لگا ہمیں اس بات کا کچھ پتہ نہیں، اس لیے ماں نے میری شادی کروا دی۔ میرا دیور 40 سال کا ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آنے لگا کہ میرے سسرال کی پوری جائیداد دیور کے نام تھی۔ انہوں نے خود ایک کمپنی بنا رکھی تھی اور میرا شوہر اسی میں کام کرتا تھا۔ ایک دن میری ساس مجھے کہنے لگی تم گھر میں آ چکی ہو، اس لیے اپنے دیور کو شادی کے لیے راضی کرو۔ کچھ دنوں تک میں نے دیور کو شادی کے بارے میں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے کئی بار ان سے شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی لیکن کچھ بھی پتہ نہیں کر سکی۔ 2 مہینے کے اندر میں سسرال میں اچھی طرح سے رچ بس گئی تھی۔ میرے سسر نہیں تھے، ان کی جگہ دیور نے گھر سنبھالا ہوا تھا۔ دیور مجھ پر کسی بات کے لیے روک ٹوک نہیں کرتے تھے۔ ایک دن میرے دیور کو بخار ہوا اور بخار اس قدر زیادہ ہوا کہ انہیں اسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ میں روز اپنے دیور کے لیے کھانا بنا کر اسپتال لے جاتی تھی۔ 10 دن کے بعد دیور کو اسپتال سے گھر لائے تھے۔ اسپتال کے چکر لگانے سے میں بہت تھک چکی تھی۔ گھر میں نوکرانی بھی کام کرتی تھی لیکن میرے دیور کو میرے ہاتھ کا کھانا زیادہ پسند تھا۔ دیور بیمار تھا اس لیے آفس نہیں جا رہا تھا۔ وہ سارا دن گھر پر موجود ہوتا اور میں سارا دن اس کی خدمت کرتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں دیور کو سوپ پلا رہی تھی، دیکھا ان کے جسم میں بہت درد تھا۔ وہ تھوڑا بھی ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ انہیں سوپ پلانے کے بعد ان کا منہ اپنی ساڑی کے پلو سے صاف کیا۔ جیسے ہی میں نے پلو ہٹایا وہ مجھے ایک الگ ہی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ دیور کی بیماری کے دوران دن بھر میں ان کے پاس بیٹھی رہتی۔ میری دیکھ بھال سے دیور اتنا متاثر ہوا، مجھے کہنے لگا تمہیں کیا چاہیے؟ جو بھی تمہیں چاہیے ہوگا میں تمہیں دلا دوں گا۔ میں نے کہا پچھلے ہفتے میں نے ایک نیا سونے کا ہار دیکھا تھا، اسے لینے کی میری بہت خواہش تھی لیکن میرے شوہر نے پیسے کی کمی سے اسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا تمہیں وہ ہار پسند آیا تھا تو تم مجھے بتا دیتی، میں اسی وقت تمہیں لے دیتا۔ پھر انہوں نے فوراً اپنا کارڈ مجھے دیا، کہنے لگے شام کو جا کر وہ خرید کر لے آنا۔ میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ میں جب وہ ہار لے کر گھر واپس آئی تو میرے شوہر حیران ہوئے، کہنے لگے بھائی نے مجھے کبھی اتنی مہنگی شاپنگ نہیں کروائی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ انہوں نے تمہیں اتنے پیسے کیسے دے دیے۔ خیر انہی دنوں کمپنی کی ایک اہم میٹنگ تھی جو دوسرے شہر میں تھی۔ میرے دیور نے میرے شوہر کو بھیج دیا کیونکہ دیور کو بخار تھا۔ 4 دن کے لیے میرا شوہر شہر سے باہر چلا گیا تھا۔ اس دن صبح جب میرا شوہر شہر کے لیے نکل گیا اس کے بعد میں نہانے چلی گئی۔ جب میں نہا کر واپس آئی تو میرے بال گیلے ہو رہے تھے۔ میں نے تولیہ رکھا ہوا تھا، ایک دم مجھے دیور کی آواز آئی۔ وہ مجھے میرے نام سے پکار رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر میں بھاگ کر ان کے کمرے میں گئی۔ دوڑنے کی وجہ سے میرے سر سے تولیہ گر چکا تھا۔ کمرے میں جا کر میں نے کہا آپ نے مجھے آواز دی تھی، میں نہا رہی تھی اس لیے آپ کی آواز نہیں سن پائی۔ دیور کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے، اگر ناشتہ مل جاتا تو اچھا ہوتا۔
میں نے فوراً ناشتہ بنایا۔ میں ناشتہ بنا کر ان کو کھلانے لگی۔ دیور کہنے لگا، گیلے بالوں میں تم اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہو۔ وہ صبح صبح میری ایسے تعریف کر رہا تھا، میں بھی حیران تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کافی دنوں سے وہ میری ایسے تعریف کر رہا تھا جیسے وہ مجھے کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہو۔ 4 دن کے بعد میرا شوہر واپس گھر آیا۔ ایک رات مجھے کہنے لگا، بھائی نے تمہیں ہار لے کر دیا، شاپنگ کے لیے اپنا کارڈ دیا، وہ تمہاری اتنی پرواہ کرتے ہیں تو تم ان سے میرے لیے کچھ پیسے مانگ لو، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں دلا دوں گی۔ میرے شوہر جب رات کو سو چکے، پھر میں اپنے کمرے سے باہر آئی کیونکہ میں دیور کو ہلدی والا دودھ دینا بھول گئی تھی۔ میں دودھ لے کر گئی، انہیں دودھ پلایا۔ وہ میری تعریف کرنے لگا، کہنے لگا یہ ساڑی تم پر بہت پیاری لگ رہی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں نے اپنے شوہر کی بات ان کے ساتھ کر دی۔ وہ کہنے لگے تمہیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اگر میں اپنے شوہر کے نام کے پیسے مانگتی تو وہ وجہ پوچھتے اور شاید پیسے نہ دیتے، لیکن میں نے اپنے نام سے پیسے مانگے تو دیور نے مجھے فوراً سے پیسے ادا کر دیے، اور ساتھ مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہو تو مجھے اس بات کی جلن ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس تمہاری جیسی خوبصورت بیوی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ کیوں نہیں ہو۔ وہ عجیب باتیں کر رہا تھا۔ جب میں نے وہ چیک اپنے شوہر کو لا کر دیا، شوہر کہنے لگا، میرا بھائی تم پر اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، صبح میری ساس اپنی بہن کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میرا شوہر آفس چلا گیا تھا اور میرا دیور بھی آفس جانے لگا تھا۔ جب سارے گھر والے چلے گئے تو میں نہانے کے لیے واش روم چلی گئی۔ نہانے کے بعد میں اپنے کمرے میں ساڑی پہن رہی تھی کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا تو سامنے دیور اندر آ رہا تھا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس بات کی معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، 3 دن پہلے جب تم رات کو مجھے ہلدی کا دودھ دینے آئی تھی تب میں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا۔ اس بات پر مجھے افسوس ہوا اور میں معافی مانگ رہا ہوں۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر معافی مانگنے کے بعد دیور وہاں سے چلا گیا۔ اس رات میرے گھر میں میری ساس موجود نہیں تھی، سارے گھر والے سو چکے تھے۔ میں نے موقع دیکھا، جب مجھے یقین ہو گیا کہ سارے گہری نیند سو چکے ہیں، میں دھیرے سے اٹھ کر باہر لان میں آ چکی تھی۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے دیور کے کمرے میں جا پہنچی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں ان کے پاس پہنچی، تب اچانک کمرے کی لائٹ جلی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ میرے شوہر نے رات کے اس وقت مجھے اپنے بھائی کے کمرے میں دیکھا تو اس بات کا غلط مطلب لے لیا تھا۔ غصے میں کہنے لگا، تم میرے بھائی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میرے ساتھ کھڑے ڈاکٹر کا کالر پکڑ لیا۔ کہنے لگا، ڈاکٹر تم رات کے اس وقت اس کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے شوہر کی بات سنی تو انہیں کہا، میں خود ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لائی تھی اور یہ میری ہی بات پر دیور کو انجیکشن لگا رہا تھا۔ جب میرے دیور کی آنکھ کھلی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے بھائی سے کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میری بیوی آپ کے ساتھ ایسا کرے گی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میرے دیور نے میرے شوہر کو خاموش کروایا۔ اسے کہا کہ مجھے تمہاری بیوی پر پورا یقین ہے، یہ کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ پھر دیور مجھے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔
میں نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ میں نے کہا میں اپنے ساتھ اس ڈاکٹر کو لے کر آئی تھی کیونکہ مجھے آپ پر شک تھا کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے۔ آپ 40 سال کے ہو چکے ہیں، آپ کے پاس اتنی دولت ہے، لیکن پھر بھی آپ شادی نہیں کر رہے۔ مجھے اس کی جانچ کرنی تھی۔ میری بات سن کر میرا دیور کہنے لگا، میرا شادی نہ کرنے کا سبب ایک ہے اور وہ ہے میرا پیار۔ جب میں 24 سال کا تھا تو میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن چند دنوں کے بعد پتہ چلا اس لڑکی کو کینسر تھا۔ اس کے والد نے اس کا علاج شروع کیا، لیکن علاج کے دوران پیسوں کی کمی ہو گئی اور اس طرح وہ لڑکی وفات پا چکی تھی۔ اس وقت میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میں اپنے پیار کو بچا نہیں سکا۔ اس دن کے بعد میں نے شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیا اور صرف پیسہ کمانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ماں ہمیشہ مجھے شادی کے لیے زور دیتی رہی، لیکن میں اس لڑکی کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے دل میں صرف وہی لڑکی ہے۔ دیور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میرے شوہر نے انہیں سنبھالا تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا، مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے، آپ دل سے بہت اچھے ہیں، اتنا پیسہ کماتے ہیں، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو صحیح راستہ دکھایا، آپ کی ماں سے اب کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے آپ شادی کر لیں۔ یقین کریں شادی کے بعد آپ کو وہ لڑکی اپنی بیوی کے روپ میں نظر آئے گی۔ میرا دیور میری بات سن کر شادی کرنے پر تیار ہو چکا تھا۔ جب میرے دیور نے بات ختم کی تو میرے شوہر نے مجھ سے اور اپنے بھائی سے معافی مانگی۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ لوگوں کو غلط سمجھا، میں آپ دونوں پر شک کر رہا تھا۔ خیر، اس بات میں میرے شوہر کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی ایسے ہی شک کرتا۔ خیر، 1 مہینے کے بعد میرے دیور نے شادی کر لی تھی۔ میرے دیور کی شادی کی خوشی سب سے زیادہ ان کی ماں کو تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔